بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ عشرے میں سیالکوٹ کے ایک معروف مبلغ واعظ عالم ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کا ایک کلپ وائرل ہوا، جس میں انہوں نے بڑے درد دل کے ساتھ روتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیا ہو گیا ہے ہمارے خانقاہوں کو، سجادہ نشینوں کو، یا ہمارے وہاں پر پڑھے جانے والے جو کلام ہیں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک شاعر کے اس مصرے پر کہ علی بھاجوں کوئی محمد کا ویر دکھا مینوں، اس پر انہوں نے تبصرہ کیا۔ بھاج کے لفظ پر ان کا تبصرہ تھا اور وہ رو رہے تھے کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ویر بھی ہیں، جن میں انہوں نے حضرت جناب سیدنا جعفر طیار کا اس وقت نام بھی لیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ظلم نہ کرو، حضور کے اور ویر بھی ہیں علی کے سوا۔ اس پر پھر سوشل میڈیا پر ان پر بہت زیادہ گرفت کی گئی، لوگوں نے بڑی سختی کی، انہیں ناسبی کہا، خارجی کہا، اور ان کے کلپ کو کاٹ کر مختلف جگہ پر شیئر ہوا۔ اور جو سوشل میڈیا کا مزاج اور رویہ ہوتا ہے پھر وہ اسی طرح ہوا۔ اور میں نے بھی وہ کلپ سنا تو محسوس تو یہی ہوا کہ اس میں وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو خصائص ہیں آپ کے، ان میں سے یہ خصوصیت ہے کہ آپ اخی رسول ہیں، اور اس پر کئی ایک احادیث مبارکہ موجود ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، اور اہل علم اسے بیان کرتے آئے ہیں، اور ہمارے باقاعدہ جمعہ شریف کے خطبوں میں سرکار مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ اخی رسول کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ماضی قریب میں بھی کراچی سے حضرت مولانا الیاس قادری صاحب، انہوں نے بھی اس پر کہا تھا کہ علی کو نبی کا بھائی نہیں کہنا چاہیے، پھر بعد میں انہوں نے اس کو رجوع کر لیا۔ تو اسی پس منظر میں عام لوگوں نے اس کو سمجھا کہ ڈاکٹر مصباحی صاحب بھی کوئی اس طرح کی بات ہی کر رہے ہیں۔ نتیجہ پھر سامنے ہے سب کے۔ جب نتیجہ نکلا تو کل ڈاکٹر مصباحی صاحب کی ایک ویڈیو، ان کی معذرت، ان کا ایک وضاحت نامہ کہیں، میں نے وہ سنا۔ جب ان کی معذرت میں نے سنی اور اس کی وضاحت سنی، ان کی موقف سنا، تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ ان کا موقف اس اعتبار سے درست ہے۔ ان کی جو ہمت کی ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر وضاحت جس تفصیل سے پیش کی ہے، میں اس پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ڈاکٹر مصباحی صاحب کو۔ یہ ایک مردوں والی بات ہے اور مسلمان والا رویہ ہے۔ کوئی بات ایسی اگر ہو جائے تو اسے فیس کریں، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے، کوئی اس پر اشکال ہے، وہ آپ اہل علم سے برملا پوچھیں۔ اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ میرے اگر پھر بھی کسی سے کوئی دل میں کوئی میرے ان لفظوں سے ایذا پہنچی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے یہ سارا اپنا کلپ ریکارڈ کروایا ہے۔ میں ایسے رویے کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ ہم سب عام لوگ ہیں، ہم سے خطا ہوتی ہے اور غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم جب جوش خطابت میں ہوتے ہیں تو کچھ الفاظ سبقت لسانی کا بھی ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں ہم قصدن ہم غلط طریقے سے پہلے سمجھ چکے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں موقع محل کے اعتبار سے ہمیں آشنائی نہیں ہوتی، تو وہ غلط اس کے تاثرات نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی توجہ دلائے تو پھر اس پر معذرت کرنا، اس کو اچھے انداز میں اس کو ختم کرنا، یہ ایک بہت شاندار رویہ ہے۔ اس کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے اسی ویڈیو کلپ میں پھر یہ سوالن کہا کہ مجھے بھاج کا لفظ کہ علی، اس کا اردو میں معنی جو ہے علاوہ، بغیر، یہ انہوں نے خود اس کی تفصیل تشریح بھی کی ہے۔ مجھے اس پر انہوں نے کہا کہ کوئی بتائے۔ یقیناً اہل علم انہیں بتائیں گے اور اس کی وضاحت کریں گے۔ میں صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ خصائص جو ہیں، خصوصیات،
وہ ہر ایک کے اندر مختلف ہوتی ہیں، اور خصوصیات وہ ہوتی ہیں جو اس ہی کے لیے ہوتی ہیں، اسی لیے ان کو اس کے لیے خصوصاً مانا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے خصائص پر کتابیں ہیں، مثلاً حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والے ستودہ صفات، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو یقیناً سرکار علیہ السلام سے پہلے نبی بھی گزرے ہیں، رسول بھی گزرے ہیں، تو نفس نبوت میں تو لا نفرق بین احد من رسلی، لیکن حضور علیہ السلام کے خصائص ہیں، اور سرکار علیہ السلام کے خصائص پر اہل علم نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں، معروف ہے، مشہور ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کی خصائص موجود ہے آپ کے پاس، اور خصائص کبریٰ بھی ہے اور خصائص صغریٰ بھی ہے۔ اس میں وہ چیزیں جمع کی گئی ہیں کہ جو سرکار علیہ السلام کے ساتھ کسی نہ کسی مناسبت سے خصوصیت کی حامل ہیں اور زیادہ ہائی لائٹ ہیں۔ اسی جہد کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخوت کا ہے، وہ کئی اعتبار سے دوہرا ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اخوت مدینہ شریف میں قائم فرمائی تو ہر مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اب ظاہری بات ہے، جتنے مہاجرین صحابہ تھے وہ انصاری صحابہ کے ساتھ ان کی اخوت حضور علیہ السلام نے قائم کر دی۔ اب یہ دیکھیے کہ حضور خود بھی مہاجر ہیں، سید المہاجرین ہیں، یہ حضور کا لقب ہے، حضور کی شان ہے، اور یہ ایک اعزاز ہے حضور کا، اور حضرت مولا مرتضیٰ بھی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک مختلف انفرادیت اور ایک تفرد اور خصوصیت ہے کہ باقی جتنے اخوت قائم ہوئی ہے وہ مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم ہوئی ہے، لیکن یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ ہی حضرت مولا مرتضیٰ کی اخوت قائم فرمائی۔ اس پر آگے حدیثیں ہیں، بالخصوص جب سیدہ طیبہ حضرت خاتون جنت شہزادی کونین کا جب نکاح حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ کیا گیا تو اس وقت بھی بیبیوں نے کہا سرکار علیہ السلام کو، یہ تو آپ نے اپنا بھائی کا، تو کیا وہ پہلے سب کو نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو اشکال پیدا ہو سکتا ہے، یہ بات درست ہے، آپ کو بھی یہی اشکال واقع ہوا ہے، لیکن یہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی خصوصیت ہے نسبی اعتبار کے ساتھ، اور اسلامی اخوت کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گروہ انبیاء کے آپس میں بھائی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا بھائی کہا ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے، جبکہ کل مومنون اخوہ ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے نا، یہ تو کسی اور طبقے کا عقیدہ ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں آنے والے امت کو کے لوگوں کو بھی اپنا بھائی کہا ہے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے یہ کچھ چیزیں علم کی دنیا میں ہیں، خصائص ہیں۔ بہرحال آپ نے جو رویہ اختیار کیا ہے اور جس انداز میں آپ آئے، وضاحت کی، یہ یقین جانیے اسی رویے کی ضرورت ہے، اور یہ شاندار رویہ ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ آپ جس طرح سادات کا محافل میں ادب بجا لاتے ہیں، لائق تحسین ہے، خراج عقیدت ہے اس پر آپ کو، یہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا ہی اصل حیا ہے۔ ہم جو صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی مجمعین کو اپنا امام مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گروہ نفوس قدسیہ ہیں، اللہ کی زمین پر بہت ہی عظیم الشان پاک لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی نسبت ان کے گلوں میں موجود ہے، حضور کی صحبت کی نسبت ان کے پاس موجود ہے، اور پھر جن کی رگوں میں حضور علیہ السلام کا خون ہے، حضور کے خون کی نسبت ہے۔ میں ایک باریک بات کہنے لگا ہوں، ہم اہل سنت جو ہیں، ہمارے مزاجوں میں جو ادب کا جس طرح پہلو ہے اور ہمارے عقائد کی دنیا میں جس طرح بات کی جاتی ہے، اب جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بول مبارک پر ہمارے ہاں کیا مزاج اور کیا رویہ ہے، اور ہمارے اکابرین نے، قاضی ایاز جیسے لوگوں نے اور اس سے بڑے بڑے لوگوں نے، علامہ خفاجی نے اس پر کیا کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بول کے بارے میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ وہ مشک سے بھی زیادہ خوب و خوش تر ہے اور ہم اسے پاک تصور کرتے ہیں، تو سرکار علیہ السلام کا خون مبارک جن رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو پھر کیا خیال ہے ہمیں کتنا احترام کرنا چاہیے۔ آپ کے اس رویے کی میں سہ بارہ بلکہ بار بار اس کی تحسین کروں گا، اور امید کرتا ہوں یہ ماضی قریب میں لاہور سے ڈاکٹر اشرف آصف صاحب نے
جو کچھ ان کی زبان سے نکلا پہلے کلپ میں 18 جون کو میں نے انہیں یہی دعوت دی تھی کہ آپ سے سبقت لسانی ہوئی ہے اور یہ کوئی تساہل ہو گیا ہے، آپ اس کو ایک دو لفظوں میں سے وائنڈ اپ کر دیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس پر کھڑے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے تو کوئی مسلک کا کوئی فائدہ ہوگا، یہ نقصان زیادہ ہوگا۔ اور آج دیکھ لیجئے اس کا نقصان زیادہ ہوا ہے۔ وہ باتیں بعد میں انہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن بیسک جو لفظ انہوں نے دو کہے وہ بہت سخت لفظ تھے، سماعتوں پر بہت سخت بھاری تھے، اور عقائد کی دنیا میں بھی اس کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ اور اس طرح کے رویے، اور بعد میں آج دیکھ لیجئے مناظرہ ان کو میدان میں اتارنے کی گفتگو کے لیے انہیں درجنوں بار کوشش کی گئی اور بڑے بڑے، لیکن وہ میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اب 2 فروری کو لودھرا میں وہاں پر مفتی چمن زمان صاحب نے، بہت بڑے نامور عالم دین ہیں، نوجوان ہیں، فاضل ہیں، محقق ہیں اور باعمل ہیں، اور ان کے ساتھ سادات کرام ہیں۔ لودھرا شریف بہت بڑی خانقاہ ہے، اور نہ صرف خانقاہ ہے بلکہ علم کا بہت بڑا اس سرزمین کے اندر جنوبی پنجاب میں بہت بڑا مرکز ہے۔ حضرت سید امام علی شاہ صاحب براہ راست خلیفہ ہیں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس لیے میں انہیں بھی کہوں گا کہ آپ یا تو اس گفتگو میں، اس مناظرے میں آپ تشریف لے جائیں اور احسن انداز میں آپ اس کو اہل علم کے سامنے اپنی بات پیش کریں۔ وہاں حضرت پیر سید ظفر علی شاہ صاحب نے آپ کو گارنٹی دی ہے کہ انشاءاللہ پرامن یہ ہوگا، ہر معاملہ کسی فساد کی طرف نہیں جائیں گے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس اب بھی وقت ہے، آپ اب بھی کہیں کہ میں رد فساد کے لیے اور اس رفع فساد کے لیے میں اپنے ان الفاظ کو جو لوگوں کی سماعتوں پر بھاری ہوئے ہیں، جس پر لوگوں کو اشکال ہے، میں ان لفظوں کو واپس لے لیتا ہوں۔ اور ہم سب عصمت انبیاء کے قائل ہیں کہ صرف عصمت انسانوں میں صرف نبیوں کا خاصہ ہے، رسولوں کا خاصہ ہے، غیر نبی معصوم نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہ سیدنا پیر مہر علی شاہ کا بھی عقیدہ ہے، یہ کل اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ کسی کا یہ عقیدہ ہے تو صرف رافضیوں کا ہے، شیعوں کا ہے۔ ہم برملا اس کا رد کرتے ہیں اور یہی کچھ ہم بیان کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو دل کے کانوں سے علی وجہ البصیرہ اس کو سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اہل سنت پر رحم و کرم فرمائیں گے، اور جتنا ممکن ہو سکے اس انتشار، فساد اور اس موجودہ اس ایسی جو صورتحال ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہو رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر لوگ ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور اس بات کو ہوا بھی دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔